جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ بھارت بالی ووڈ کی ایک اور فخریہ پیشکش دا کشمیر فائلز۔ پچھلے ہفتے ایک فلم ریلیز ہوئی جس کی بڑی دھوم ہے، نہ صرف بھارت نے بلکہ کچھ ممالک میں بھی اس کو ریلیز کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ بڑی زبردست فلم ہے۔ لوگ جوق در جوق اس کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور بھارت ہی کچھ اسٹیٹس نے تو اس پہ ٹیکس بھی معاف کر دیا ہے۔ تو اب میں نے چونکہ خود تو فلم دیکھی نہیں ہے، لیکن کچھ ریویوز پڑھے ہیں، کچھ بھارت کے ٹی وی چینلز جو ہیں وہاں کچھ شوز دیکھے ہیں اس فلم کے بارے میں، تو دو تین باتیں کہی جا سکتی ہیں اس فلم کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فلم کی جو کہانی ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کس طرح کشمیری پنڈتوں پہ ظلم ہوا 1990 میں، اور کس طرح لاکھوں کشمیری پنڈتوں کو ویلی کو چھوڑنا پڑا، اور پھر ساتھ میں جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں پہ کشمیری پنڈتوں کا جینوسائیڈ ہوا، نسل کشی ہوئی، قتل عام ہوا۔ اس وجہ سے ان کے اتنی سخت دہشت گردی ان کے خلاف ہوئی کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا اس کے علاوہ کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو چھوڑ کے آ جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر کی تحریک جدوجہد خود ارادیت، اس کو پیش کیا گیا دہشت گردی کے کانٹیکس میں، اور پاکستان اوبویسلی کہ پاکستان کی سپورٹ سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کوٹ ان کوٹ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو یہ دو بنیادی نکات ہیں جس پہ یہ ساری فلم بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کل پرسوں پرائم منسٹر مودی نے ایک اپنی تقریر میں کہا کہ جی بڑی اچھی جو ہے یہ کاوش ہے، اور جو کانگریس پارٹی ہے وہ اس فلم کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ کچھ کانگریس پارٹی کے لیڈروں نے کہا ہے کہ اس فلم میں فیکٹس کو جو ہے توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے، حقائق کو صحیح نہیں دکھایا گیا، اور حقائق کو اس طرح دکھایا گیا ہے جس سے بی جے پی اور RSS کا جو ایجنڈا ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ تو پرائم منسٹر نے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جی یہ ڈسکریڈٹ کرنے کی بات ہے، اور ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ سچ کو سامنے آنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے 1984 میں بھی ایمرجنسی لگی تھی، لیکن ابھی تک کوئی صحیح معنوں میں فلم نہیں بن سکی تاکہ حقائق سامنے آئیں، اور تو حقائق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ بالکل درست فرما رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، آپ حقائق کو تو واقعی نہیں چھپانا چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ 6 دسمبر 1992 میں جو بابری مسجد کو آپ لوگوں نے شہید کیا تھا اس پہ بھی اگر ایک فلم بنا دی جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ اور پھر آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ گجرات فائلز جو رانا ایوب صاحبہ کی ایک کتاب ہے اس پہ ایک فلم بنا دیجئے تو کیا ہی اچھا ہو۔ 2002 میں جو کچھ گجرات میں ہوا اور جس طرح میسیکر ہوا مسلمانوں کا، اس پہ بھی فلم بن جا، اور پھر آپ کے پاس ایک کتاب موجود ہے، اور پھر 2016 میں اس کتاب کو آپ نے چھپنے بھی نہیں دیا، اور پھر رانا ایوب صاحبہ کو یہ کتاب اب خود چھپوانی پڑی شاید امیزون سے کہیں سے۔ اور تو یہاں تک تو سچ آپ جہاں تک جاننا چاہتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ پھر یہ بھی کہنا کہ جینوسائیڈ ہوا، بڑی دیکھیے نا سچ کو بھی کس طرح توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ 1990 میں اور آج تک تقریباً 400 کشمیری پنڈت ہلاک ہوئے ہیں ابھی تک دوستوں، اور اس کو جینوسائیڈ کا نام دے دیا گیا ہے۔ دوسری طرف 1990 سے لے کر آج تک بھارت کے 7-8 لاکھ فوجیوں نے تقریباً 1 لاکھ کشمیری مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور جس طرح انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ ہیومن رائٹس واچ ہو یا انٹرنیشنل ایمنسٹی ہو، جس طرح میس گریوز وہاں پہ نکالیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ایک ساتھ دفنا دیا گیا، تو یہ سچ ہے۔ اگر تو یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے کشمیری پنڈتوں کا۔ پچھلے کئی سالوں سے کشمیری رہنما جو ہمارے ہیں وہ تہاڑ جیل میں نظر بند ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر قاسم فختو ہوں، پچھلے 28 سال سے وہ نظر بند ہیں۔ پھر ان کی بیگم جو ہیں آسیہ اندرابی صاحبہ وہ بند ہیں، شبیر شاہ ہیں، یاسین ملک ہیں، بلال لون ہیں، کن کن کے نام ہم لیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میر واعظ صاحب کو کتنے عرصے سے نظر بند کر رکھا ہے۔
اور پھر جو وہاں پہ جامع مسجد ہے اس پہ نماز ہی جمعے کی نہیں پڑھنے دی جا رہی پچھلے کئی سالوں سے، اب کچھ شاید پچھلے ہفتے دی ہے اس کی اجازت۔ اور اس کے بعد سید علی شاہ گیلانی کا جس طرح معاملہ ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں، ان کے گھر والوں کو ان کا جنازہ تک اٹینڈ نہیں کرنے دیا گیا، اور پھر کشمیری لوگ جو چاہتے تھے کہ ان کا نماز جنازہ پڑھیں وہ ان تک نہیں ہوا گیا، پڑھنے دیا گیا۔ تو یہ کیا کشمیر فائلز ٹھیک ہے، بڑی زبردست فلم بنی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ کشمیری پنڈتوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اور پھر میں خود بھی جانتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہے میری چونکہ تمام کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب بھی میں گیلانی صاحب سے اس مسئلے پہ بات کرتا تھا وہ تو کہتے تھے کہ بھئی موسٹ ویلکم، ان کے کئی پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں تمام کشمیری رہنماؤں کی، حریت کے رہنماؤں کی، کہ آپ آئیے، ہم تو ویلکم کرتے ہیں، کشمیری پنڈت تو کشمیر کے کلچر اور سویلائزیشن کا حصہ ہیں، لیکن آپ آئیے اور ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم آپ کو آپ کی زندگی کی ضمانت بھی دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے کشمیری پنڈتوں کا، تو یہ اب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اب تھوڑا سا اسرائیل سے بھی بھارت نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ 2015 سے یہ اعلان ہوا ہے کہ تقریباً 6000 یونٹس بنائے جائیں گے جو کشمیری پنڈت واپس جائیں گے کشمیر ویلی پہ، گو کہ اب تک تو 6000 مطلب سیٹلمنٹس نہیں کریٹ کر رہے ہیں۔ گیلانی صاحب یہی کہتے تھے کہ آپ نئی سیٹلمنٹس کیوں کریٹ کر رہے ہیں، آپ معاشرے میں ڈویژنز کیوں پھیلا رہے ہیں، آپ واپس آئیے، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں آپ کی حفاظت کی۔ تو لیکن کشمیری پنڈت اب اپنی نئی سیٹلمنٹس وہاں بنا رہے ہیں، جس طرح ویسٹ بینک میں اسرائیلی اپنی جوئی سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں، اس طرح وہی بالکل ریپلیکیٹ اور ایمولیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو کشمیری ابھی تک تو خیر 6000 یونٹ نہیں بنے، شاید 1100 یونٹ ابھی تک بنے ہیں، لیکن ارادے وہی ہیں کہ کشمیری اور نان کشمیری پنڈتوں کی بھی گار میں جو انڈینز ہیں ان کو لایا جائے یہاں پہ کشمیر میں، خاص طور پہ کشمیر ویلی میں، اور پھر ڈیموگرافک چینجز وہاں پہ لائی جائیں۔ تو یہ سارا ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے، اور اس فلم کو دا کشمیر فائلز کو ریلیز کرنے سے پہلے تقریباً امریکہ میں اس کے تقریباً کچھ 50-60 شوز اس کو دکھائے گئے، پریمیئر اس کے ہوئے، اور یہاں یہ پروپیگنڈا اس کا بڑا کلیئر ہے کہ کس طرح کشمیری جد و جہد کو، مسلمانوں کو وہاں پہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اور یہی اس فلم کا بنیادی مقصد ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہم نے کبھی سوچا نہیں، کشمیر پہ ایک زمانے میں پی ٹی وی نے ایک ڈرامہ بنایا تھا انگار وادی، وہ بڑا زبردست تھا، بلکہ میرے دوست ہی تھے خالد رؤوف، ہمارے ساتھ انہوں نے سرکاری نوکری جوائن کی تھی، کسٹمز میں تھے، پھر وہ بعد میں چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا 2-3 کشمیر پاکستان میں فلمیں بنی، بالکل کہنا تو نہیں چاہیے، بالکل نہ کوئی اسکرپٹ ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے، اور نہ اس کا کوئی میسج ہے۔ تو ہمیں بھی تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم بھارت کے اس مذموم پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کریں اور دنیا کو بتائیں کہ کشمیر کا معاملہ اصل میں ہے کیا۔ تو بس یہی کہنا چاہتا تھا۔ تو کشمیر فائلز فلم پہ بڑا چرچا ہے آج کل، لیکن حکومت پاکستان کو، ہمارا جو ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح ہم ایک سسٹین طریقے سے کشمیر کی جو جد و جہد ہے اس کے اصل حقائق دنیا تک لے کر جائیں، لیکن یہاں پہ ایسی ایپیٹائٹ لگتی ہی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔